والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اس پر بات کریں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ قرآن میں یہ کہا ہے۔ کس سورہ وہ کس یہ سورہ حجرات میں ہے، سورہ حجرات میں ہے، آیت نمبر 12 یا 11۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک حیثیت بتائی ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، یہ ہم کو جو ہے سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، ایک حقیر نطفے سے، اور پھر اس کو اتنی صلاحیتیں دی کہ وہ بڑا ہو گیا اور باتیں کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور صلاحیتیں ڈال دی، وہ بہت سارے کام کرنے لگا۔ تو اس وقت ہمارے نزدیک کوئی ایسا معیار اور ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی کی حیثیت کو طے کر سکیں۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس شہرت ہوتی ہے، اب جیسے سیلیبریٹیز ہیں، فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، یا اسپورٹ انڈسٹری کے لوگ ہیں، جیسے کرکٹرز وغیرہ یا فٹ بال کھیلنے والے، یا جو بھی نیشنل لیول کے لوگ ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے لوگ ہیں، یہ سب ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت اہم لوگ ہیں، ان کی ایک حیثیت، ایک مقام ایسا سمجھتے ہیں۔ اور جو آدمی غریب ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو قرض دار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک سیلیبریٹی جو ہے ہم اس کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، بہت پیسے والا۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جو غریب ہوتا ہے، ہم اس کو بالکل ڈیگریڈ کرتے ہیں، بھائی یہ کچھ نہیں ہے ایسا۔ اور ہماری نظر میں اس کو عزت ملتی ہے جو بھائی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، جس کے پاس جو اونچے خاندان کا ہو، جس کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں، اونچے منصب پہ ہو، بڑے اختیارات ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو قرآن جو ہے، ہم یہ دیکھیں گے آج کے سبق میں کہ اسلام نے انسان کو معزز بنایا ہے۔ تو کس انسان کو معزز بنایا ہے؟ یعنی وہ کون سا انسان ہے جس کو اللہ کے نزدیک جس کی کوئی قدر و قیمت ہے، جس کی قدر و قیمت جو ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جس کا مقام اونچا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ تو اب بلال حبشی کو دیکھیے، حضرت بلال حبشی جو اللہ کے نبی کے صحابی تھے، مؤذن رسول تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ غلام تھے۔ صفوان بن امیہ کے گھر میں غلام تھے اور صفوان ان سے خدمت لیتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صہیب رومی روم کے ایک آدمی تھے، ایک عام آدمی تھے۔ سلمان فارسی فارس کے تھے، یعنی ایران کے تھے۔ تو یہ کسی بڑے خاندان اور قبیلے کے لوگ نہیں تھے، لیکن اسلام میں ان کا مقام بہت اونچا تھا، کیونکہ اللہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اسلام کے راستے میں بہت ساری تکلیفیں جھیلی، بہت ساری آزمائشیں جھیلی۔ تو اسلام میں ان کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ قریش کے جو سردار تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھے، یہ سب تھے، لیکن ان کے اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ایمان نہیں لائے، اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں کتنے ایسے تھے جن کی پوری زندگی فقر و فاقے میں گزری، غربت و افلاس میں گزری، جن کے پاس اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے، بھوک سے نڈھال ہو جاتے تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے، کچھ کھانا ہو میسر نہ ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے۔ لیکن ایسے صحابی، ان کا کیا مقام تھا، کیا عزت تھی ان کی، ہے کہ نہیں؟ تو آج ہم کو یہی معلوم کرنا ہے کہ جس کا ایمان سب سے مضبوط ہو، وہ جو ہے عزت والا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور چاہے اس کے پاس مال ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس کے پاس دولت ہو چاہے نہ ہو، چاہے وہ کچھ اونچے خاندان سے ہو نہ ہو، لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اب آج جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے مطلب ایک ہیرو کو لے لیجئے، کہ اب ایک ہیرو ہے، اب اس کی لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے، کھربوں روپیہ اس کے پاس ہے، اچھا گھر ہے اس کے پاس، اچھی گاڑیاں ہیں، لوگوں میں عزت ہے اس کی، لوگ اس کو پہچانتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے مرتے ہیں۔ تو دنیا میں اس کی عزت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔
تو اصل چیز جو ہے وہ ہے ایمان. جب ایمان کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے، مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی، جھاڑو لگاتی تھی، سویپر، ایک کالی کلوٹی خاتون، صفائی کا کام کرتی تھی، مسجد صاف کرتی تھی، روز مسجد صاف کر کے چلی جاتی تھی، اور لوگ اس کو جانتے نہیں تھے کہ وہ کیسی خاتون ہے. انجان عورت تھی جس کے نام کا بھی انہیں علم نہیں تھا. عرب کے معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی عورت تھی جسے زمانے جاہلیت میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا، لیکن مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، اور کسی بڑے خاندان کی نہیں تھی، اجنبی تھی، اور رنگ روپ بھی نہیں تھا، کالی کروٹی تھی. تو عرب معاشرے میں اس وقت کالوں پر گوروں کو فوقیت دی جاتی تھی. جو کالے ہوتے تھے ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اور جو گورے ہوتے تھے ان کو بہتر سمجھا جاتا تھا. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. آپ نے فرمایا کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اور خاتون جو تھی وہ بیچاری کالی کلوٹی تھی، تو اتنی کمی تھی، اتنی کمیاں اس کے اندر تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت اونچا تھا اس خاتون کا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت جھاڑو دینے نہیں آ رہی ہے. پہلے مسجد صاف کرنے آتی تھی، یہ نہیں آئی. تو صحابہ سے پوچھا وہ عورت کہاں چلی گئی؟ تو آپ نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقام کیا تھا. بلکہ صحابہ کرام سے اس خاتون کے بارے میں پوچھا. ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ مر چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کا انتقال ہوا اور تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں ہے، تم نے اس کو حقیر سمجھا، جبکہ اللہ کی نظر میں اس کے بہت اونچا مقام ہے. وہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی تھی، وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی. تو اب آپ سوچئے کہ دنیا والوں کی نظر میں جس کی عزت ہے، اللہ کی نظر میں وہ معزز نہیں ہے. ہاں اگر ایک عالم ہے اس کی سب لوگ عزت کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں بھی اس کی عزت ہے. لیکن جو فیمس پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، یا جو ہے اسپورٹس، انٹرنیشنل اسپورٹس میں جو ہے بہت فیمس جو لوگ ہیں، ان سب کا جو مقام ہے دنیا میں، آخرت میں ان کا وہ مقام نہیں ہے جب تک ان کے اندر تقوی نہ پیدا ہو. تو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہماری اوقات اللہ کے نزدیک اسی وقت بلند ہوگی جب ہم جو ہے مطلب یہ کہ اپنے اندر صحیح معنوں میں ایمان پیدا کریں گے اور اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہوگا. تو جب اس عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اعظم تمونی بیہا، تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ تم سب نے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے اس کے مرنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں خود نماز پڑھاتا. آپ نے فرمایا یعنی صحابہ کرام نے اس عورت کو معمولی سمجھا، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اس عورت کی جو ہے جو مقام تھا، جو عزت تھی وہ بہت اونچی تھی. کأنہم صغر امرہا، یعنی اس معمولی عورت کی خاطر آپ کی مصروفیات میں خلل ڈالا جائے، یعنی آپ سو رہے تھے رات میں، آپ کو نہیں اٹھایا انہوں نے، اسی لیے سارے معاملے کو انہوں نے ہی نمٹایا. عورتوں نے نہلا دیا اور کفنا دیا اور مردوں نے اس کو دفن کر دیا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ، مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ، کہاں اس کو دفن کیا ہے. تو اس کے بعد آپ کو قبر بتائی گئی تو آپ اس کی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز جنازہ ادا کی اس عورت کی. تو آپ سوچئے کہ کیا مقام تھا اس کا، کیا مقام تھا اس خاتون کا. ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. مدینۃ الرسول میں ایک بازار لگتا تھا، تو ایک کالا کلوٹا دیہاتی دیہات کا سامان مدینے کے بازار میں لا کر بیچتا تھا ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور کچھ چیزیں آپ کو تحفے کے طور پر دیتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
اور بدلے میں آپ بھی شہر کی وہ چیزیں جو دیہات والوں کی ضروریات سے متعلق ہوتی تھی آپ بھی انہیں دیتے تھے. یعنی گفٹ دینا اور گفٹ لینا یہ کام ہوتا تھا. لیکن وہ دیہاتی تھا اور اس کا نام تھا ظاہر. کیا نام تھا اس کا؟ ظاہر. بالکل دیہاتی آدمی، نہ اس کے پاس علم تھا، نہ اس کے پاس تمدن تھا، نہ اس کے پاس کلچر تھا. بالکل سیدھا سادہ آدمی تھا، لیکن اس کے پاس ایمان تھا. اس کے پاس ایمان جیسی دولت تھی اس کے پاس. آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، ظاہر ہمارے دیہات کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور ہم ان کی شہر کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. آپ ظاہر سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے بے پناہ محبت کرتے تھے. حالانکہ وہ غریب اور معمولی انسان تھے، لیکن ان کا دل جو ہے نور ایمان سے منور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کرتے تھے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان کا دل لبریز تھا. ان کی زبان میٹھی تھی. ان کے اخلاق بہت اعلیٰ قسم کے تھے، بہت اونچے اخلاق تھے. اور ان کے جو معاملات تھے، یعنی بزنس جو ڈیلنگ کرتے تھے، وہ بہت صاف ستھری ڈیلنگ ہوتی تھی. تو اللہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وانما ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. دل میں جو ایمان ہے اس کو دیکھتا ہے، دل میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس کو دیکھتا ہے. تو محترم حاضرین، آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ظاہر سے، جو ایک دیہاتی صحابی تھے، ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ظاہر بھی اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دور سے ظاہر کو دیکھا کہ اپنے ٹھیلے کے سامنے کھڑے ہو کر گاہکوں کو آواز دے رہے ہیں. آپ چپکے سے گئے اور پیچھے سے اپنے ہاتھوں کو ان کی آنکھوں پر رکھ دیا، یعنی پیچھے سے جا کے ان کی آنکھیں بند کر لیں، اور کہا کہ بتاؤ میں کون ہوں. جیسے کہ آج بھی معاشرے میں ہوتا ہے نا، جگری دوست یا قریبی دوست جب دور کبھی کبھار بہت دور سے آتے ہیں تو دوست کے پیچھے سے آ کے آنکھیں بند کر لیتے اور کہتے ہیں کہ گیس کرو کون ہے. تو اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی کیا. وہ بیچارے سامان بیچ رہے تھے ظاہر، آپ نے پیچھے سے جا کے ان کی آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ بتاؤ کون ہوں. ظاہر پریشان ہو گئے کہ کون ہے جو مجھ جیسے حقیر اور فقیر سے اتنی اپنائیت دکھا رہا ہے، اتنی محبت کر رہا ہے، مجھ سے چمٹ گیا ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے. اتنے میں آپ نے آواز لگائی، من یشتری العبد، یعنی اس دیہاتی کو، اس غلام کو کون خریدے گا. تو ظاہر کو تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ یہ آواز جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، یا اللہ کے رسول کی آواز ہے. آپ کی خوبصورت آواز کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں. فوراً کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں تو ایک غلام ہوں، میں ایک دیہاتی ہوں، ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، گوار ہوں، مجھے بھلا کون خریدے گا، یعنی میری کون قیمت لگائے گا. یہ جملہ انہوں نے کہا ظاہر نے. آپ سوچئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ دنیا والے تمہاری قدر کریں نہ کریں، دنیا والوں کی نظر میں تمہاری عزت ہو نہ ہو، وَلَكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ غَالٍ، لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، اللہ کے نزدیک تمہارا بہت اونچا مقام ہے. تو یہ اوقات ہے انسان کی. دنیا والے ہمیں اچھا کہیں نہیں، ہمیں اللہ اچھا کہے. اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہوں، دنیا والوں کی نظر میں ہم چاہے جتنے برے ہو جائیں کوئی مشکل نہیں، کہ اللہ کی نظر میں ہمیں اچھا ہونا چاہیے. یہ ہماری اوقات ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا، اگر پوری دنیا کو سونے چاندی سے بھر دیں، پھر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، یعنی پوری دنیا میں سونا چاندی جمع کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ترازو قائم کرے گا، اس میں پوری دنیا کا سونا چاندی ایک طرف، اور دوسرے پلڑے میں جو ہے اگر ظاہر کو رکھا جائے جو صحابی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظاہر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، سونے چاندی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ مقام اور مرتبہ صرف دعووں سے نہیں مل سکتا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی چاہیے. اللہ تک پہنچنا یہ بہت دشوار گزار راستہ ہے.
اور ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری منزل طے کر لیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اس سے ڈریں، گناہوں سے بچیں، نیکی کے کام کریں، دوسروں کے کام آئیں، اچھے اپنی پرسنالٹی کو بہت ڈیولپ کریں دینی اعتبار سے، اللہ کو راضی کر لیں، تو بس ہماری اوقات سب سے بلند ہے۔ تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ انسان جو ہے اللہ کی نظر میں اسی وقت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو قرآن میں کہا گیا ہے، وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا جو ہے وہ تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، اور ظاہر کے اندر وہ چیزیں موجود تھی۔ وہ کالی کلوٹی عورت جو مسجد جھاڑتی تھی اس میں وہ چیزیں موجود تھی، وہ کوالٹیز ان کے اندر تھی کہ جن کوالٹیز کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا جو آج کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو نہیں ہے۔ چاہے دنیا میں کتنا بھی آدمی روکڑ اس کے پاس کروڑ خربوں روپے ہوں، رولز رائس جیسی بڑی بڑی کاروں میں گھومتا ہو، مرسڈیز میں گھومتا ہو، تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں۔ اور ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا والے ناراض ہو جائے کوئی چنتا نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ جب راضی ہوگا تو ہماری مقام، ہماری عزت، ہماری قدر و منزلت، ہمارا مقام اللہ کی نظر میں جب اونچا ہو جائے نا، بس یہ کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ چیز صحابہ کرام کو ملی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہے کہ سنا کہ نہیں سنا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو صاحب السواک کہا جاتا ہے، یعنی مسواک ہمیشہ رکھتے تھے۔ اور صاحب السواک اس لیے کہا جاتا ہے کہ کمزور تھے اور جسم ان کا سانولا تھا، رنگ ان کا گورا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے لیے مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھ گئے تو ہوا کے زور سے ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں نظر آنے لگی، چھوٹی پنڈلیاں۔ صحابہ کرام ہنسنے لگے ان کو دیکھ کے کہ بھئی یہ تو بہت معمولی آدمی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو؟ فرمایا والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من احد، کہا گیا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کل قیامت کے دن یہ پنڈلیاں جو ہیں میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گی، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ تو آپ سوچئے کہ عبداللہ بن مسعود ایک سیدھے سادے آدمی تھے، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں ان کا بہت اونچا مقام تھا۔ تو یہ ہے انسان کی اوقات۔ قرآن کی اس آیت کو آپ پڑھیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے آج کا سبق ہوا الحمدللہ، اور انشاءاللہ جو ہے اس میں بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ اصل چیز اللہ کی نظر میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، للہیت ہے، حسن سلوک ہے، عبادتوں کو ادا کرنا ہے، اور ٹرو مسلم، سچا مسلمان بننا ہے، تو ہم جو ہے اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہو جائیں گے، ہمارا مقام بہت بلند ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کام جو ہے اس سبق میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے دنیا والوں کی عزت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی عزت چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے محبوب کر لے اور ہمیں جو ہے سب سے اونچے مقام پہ رکھے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ انسان کی سچی اور اچھی اوقات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منتخب کرے، اور ہمیں اپنے عمل کا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اور اگر ہمیں اپنے رب کے نزدیک اپنے اوقات کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اپنے روش کو بدلنا ہوگا، ایمان کو پختہ کرنا ہوگا، اپنے عمل میں سچائی پیدا کرنی ہوگی، تب جا کر ہم اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام، جو مقام حضرت ظاہر کا تھا، جو مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تھا، جو مقام اس عورت کا تھا جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، جو مقام صحابہ اکرام کا تھا، جو مقام پیغمبروں کا ہے اللہ کے نزدیک، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اللہ کے نزدیک ایک مقام حاصل کریں تو ہمیں جو ہے اپنے اندر صحیح معنوں میں ایمان کو پیدا کرنا ہوگا۔ تو اس بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں مولانا، نہیں مولانا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ لوگ آئے،